بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تسخیر فطرت کے حوالے سے ان کی جو نظم ہے میلاد آدم، پیام مشرق میں یہ موجود ہے۔ میلاد آدم کے حوالے سے حضرت اقبال نے انسان کی پیدائش کا مقصد واضح کیا ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، نعرہ زد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا شد، فطرت آشفت کے از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد۔ ناظرین اکرام، خونی جگر لہو کرنے والا ایک شخص، لہو دل رکھنے والا عاشق، صاحب نظر رکھنے والا ایک شخص، حقیقت شناس، حسن حقیقی کو دیکھنے کی صلاحیت اور سکت رکھنے والا عاشق، فطرت آشفت، فطرت گھبرائی، خود گرے اپنی تعمیر و تشکیل آپ کرنے والا، خود کو بنانے والا، خود شکنے خود کو مسمار کرنے والا، ایک خود شکن، خود نگرے خود کو دیکھنے والا، خود شناس۔ یہ الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں حضرت اقبال نے جو کہا ہے، نعرہ زد عشق کے خونے جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا شد، فطرت آشفت کے از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد۔ آپ فرماتے ہیں، عشق نے نعرہ لگایا کہ ایک خوش جگر پیدا ہو گیا، حسن لرز اٹھا کہ ایک صاحب نظر آ گیا، فطرت گھبرائی کہ جبر کی مادی دنیا کی خاک سے خود کو بنانے، خود کو توڑنے، خود کو جاننے والا پیدا ہو گیا، خود کو بنانے والا مظہرت صفات الہیہ پیدا کر کے نائب خدا اور خلیفۃ الارض ہونے کے اعتبار سے، اور خود کو توڑنے والا اپنے اندر کے بت خانہ نفس کو توڑنے کے لحاظ سے، اور خود کو دیکھنے والا اپنی معرفت حاصل کرنے کے پس منظر میں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یعنی کہ انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، جب پہلا آدم، پہلا انسان بنا۔ فرماتے ہیں، باوجود یک کے پر و بال نہ تھے آدم کے، پہنچا اس جہاں کے فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا، خبر رفت زگردوں با شبستان ازل، حذر ہے پردگیاں پردہ درے پیدا شد، آرزو بخیر از خویش باخوش حیات، چشم با کرتد و جہان دگرے پیدا شد۔ خبر رفت سے مراد خبر گئی زگردوں آسمان سے، بشبستان ازل کی خلوت گاہ کو کہتے ہیں، خوابگاہ گوشہ خلوت، ازل ہر اول کا اول جو ہے، ماضی کی طرح وجود کی ہمیشگی، زمانے سے پہلے کی حالت کو کہتے ہیں۔ حذر ہے پردگیاں پردہ درے پیدا شد، حذر ہوشیار خبردار، پردگی کی جمع چھپے ہوئے پردے میں رہنے والے، پردہ درے پردہ اٹھا دینے والا، آرزو تمنا کسی ایک ہی حالت پر اکتفا نہ کرنے کا تقاضا، چشم وا کرت اس نے آنکھ کھولی وہ بیدار ہوئی ہوش میں آئی۔ ناظرین اکرام، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ آسمان سے ازل کی خلوت گاہ میں خبر پہنچی، اے پردہ نشینوں ہوشیار ہو جاؤ، پردہ اٹھانے والا چاک کر دینے والا آ گیا ہے، آرزو زندگی کے آغوش میں اپنی سدھ بدھ بھولی ہوئی تھی،
आरज़ुआ जिंदगी के आगोश में अपनी सुध बुध भूली हुई थी, उसने आंख खोली और एक और ही आलम पैदा हो गया, वजूद में आलम आ गया। ये बात हज़रत इकबाल इंसान की पैदाइश के मकसद को वाज़े करते हुए बता रहे हैं। जिंदगी गुफ्त के दरखा के तपीदम हमा उम्र ताज़ी गुम्बद देरीना दरे पैदा शुद। जिंदगी गुफ्त, जिंदगी ने कहा, जिंदगी बोली, तपीदम मैं तड़पी, हमा उम्र सारी उम्र, जिंदगी ने कहा मैं तड़पी सारी उम्र, तब कहीं जाकर अजीम गुम्बद देरीना, इस पुराने गुम्बद से, दरे से एक दरवाज़ा पैदा हुआ, जाहिर हुआ। इसमें हजरत इकबाल फरमाते हैं कि जिंदगी ने कहा मैं तो तमाम उम्र खाक में तड़पती रही, तब कहीं जाकर इस पुराने गुंबद से एक दरवाज़ा निकला, रास्ता पैदा हुआ है। नाज़रीन इकराम, जिंदगी मुख्तलिफ शक्लों में पहले भी थी, लेकिन आदम ने इसे शौरी तौर पर ज़हूर किया। जिंदगी को पहली बार अपना शऊर मिला। ये बात हजरत इकबाल ने इस बंद में जो आपकी खिदमत में पेश की है, ये कही है कि इंसान की पैदाइश की अजमत की बात की है, इंसान के पैदा होने के मकासद की बात की है कि होशे जिगर पैदा हो गया, हुस्न लर्ज उठा। ये चीज़ें जो हैं दर हकीकत इंसान की आमद की बात कर रही हैं।